آج ہم تاریخ کے ایک ایسے کردار پر بات کر رہے ہیں جو حدیث کی روایت کے بالکل مرکز میں ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، جی، ایک ایسے صحابی جو پیغمبر اسلام سے سنی ہوئی ہر بات لکھنے کے لیے مشہور تھے، لیکن جن کی روایات آج بھی اسلامی مکاتب فکر میں ایک طوفانی بحث کا موضوع ہیں۔ اور آج ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم سمجھیں کہ ایک ہی شخص کو اتنے مختلف زاویوں سے کیسے دیکھا جاتا ہے۔ ہم فراہم کردہ مواد کی روشنی میں ان کی شخصیت کے تضادات کو سمجھنے کی کوشش کریں گی۔ اچھا، کہ ایک طرف انہیں ایک انتہائی قابل اعتماد راوی کیوں مانا جاتا ہے اور دوسری طرف ان پر کیا سنگین اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ صحیح۔ ہم ان کی زندگی کے 4 اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، ایک کاتب کے طور پر ان کا کام، دوسرے مذاہب کے علم سے ان کا گہرا تعلق، ان کی سیاسی زندگی کے فیصلے اور ان کی ذاتی عبادت گزاری۔ تو آئیے اس کی پہلی اور سب سے بڑی پہیلی سے شروع کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ، جنہیں حدیث کا پہاڑ سمجھا جاتا ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو ان سے زیادہ جانتے تھے۔ جی، کیوں؟ کیونکہ وہ لکھتے تھے، لیکن ریکارڈ پر ابو ہریرہ کی 5000 سے زیادہ اور عبداللہ کی صرف 700 روایات ہیں۔ یہ تو حساب ہی الٹ ہے۔ اس تضاد کو ہم کیسے سمجھیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا کوئی سیدھا جواب نہیں ہے۔ جواب اصل میں ان کی پوری زندگی کی کہانی میں چھپا ہوا ہے۔ اچھا، آئیے ان کے لکھنے کے عمل سے ہی شروع کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو کے پاس ایک ذاتی تحریری مجموعہ تھا جسے الصحیفۃ الصادقہ یعنی سچی کتاب کہا جاتا تھا۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1000 احادیث تھیں۔ اچھا، یہ تو بہت اہم بات ہے، کیونکہ عام طور پر یہی سنا جاتا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں حدیث لکھنے کی ممانعت تھی۔ بالکل۔ مقصد یہ تھا کہ کہیں یہ قرآن کے ساتھ مل نہ جائے۔ تو پھر عبداللہ ابن عمرو کیسے لکھ رہے تھے؟ بالکل، یہی وہ تضاد ہے جس پر سب سے پہلے بات ہوتی ہے۔ سنی علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ممانعت ایک عارضی اقدام تھی۔ اچھا، یعنی وقتی طور پر۔ جی بالکل۔ ان کا ماننا ہے کہ جب قرآن کا متن پوری طرح محفوظ ہو گیا نا اور وہ خطرہ ختم ہو گیا کہ کہیں کوئی اور کلام اس میں مل نہ جائے، تب لکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ عبداللہ ابن عمر کے معاملے میں تو ایک خاص روایت موجود ہے۔ کیا؟ کہ جب کچھ لوگوں نے انہیں لکھنے سے روکا تو انہوں نے براہ راست پیغمبر اسلام سے پوچھا۔ اور انہیں کیا جواب ملا؟ جواب یہ تھا، اور یہ بہت مشہور ہے، کہ پیغمبر نے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، لکھو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اچھا، تو سنی مکتب فکر کے لیے یہ خصوصی اجازت تھی، ایک استثناء جو نہ صرف ان کے لکھنے کو جائز قرار دیتا ہے بلکہ ان کی لکھی ہوئی باتوں کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ پھر بھی ہمارے اصل سوال کا جواب نہیں دیتا۔ اگر ان کے پاس 1000 احادیث کا تحریری ذخیرہ تھا اور ابو ہریرہ جیسا شخص ان کے علم کی گواہی دے رہا ہے، تو ان کی روایات 5000 کے مقابلے میں صرف 700 کیوں رہ گئیں؟ دیکھیں، اس کی کئی پرتیں ہیں۔ علماء 3 بڑی وجوہات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلی اور شاید سب سے اہم وجہ ہے جغرافیہ، یعنی لوکیشن۔ اچھا، تو یہ لوکیشن والی بات تھی، یعنی اگر آپ مرکز میں نہیں ہیں تو آپ کی آواز دور تک نہیں پہنچے گی، چاہے آپ کے پاس کتنا ہی علم کیوں نہ ہو۔ بالکل یہی بات ہے۔ ابو ہریرہ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ مدینہ میں گزارا، جو اس وقت اسلامی دنیا کا علمی اور سیاسی مرکز تھا نا۔ جی ہاں۔ ان کے سینکڑوں شاگرد تھے جو ان سے علم حاصل کر کے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ دوسری طرف عبداللہ ابن عمرو نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ مصر اور شام میں گزارا، جو اس وقت مرکز سے دور تھے۔ جی، اس وقت علمی لحاظ سے مدینہ کے مقابلے میں وہ سرحدی علاقے سمجھے جاتے تھے۔ وہاں ان کے شاگرد کم تھے، اس لیے ان کی روایات کا پھیلاؤ بھی محدود رہا۔ اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ ہے انتخاب کا معیار۔ جب بعد میں حدیث جمع کرنے کا بڑا کام شروع ہوا، خاص طور پر امام بخاری اور امام مسلم جیسے محدثین نے، تو ان کی بنیادی توجہ وہ جو ہے نا قانونی احکام، عبادات اور حلال و حرام کے مسائل پر تھی۔ یعنی وہ چیزیں جن پر روزمرہ کی اسلامی زندگی کا دار و مدار ہے۔ جی، اب یہ بہت ممکن ہے کہ عبداللہ ابن عمرو کے صحیفے میں بہت سا مواد تاریخی واقعات، اخلاقی نصیحتوں یا مستقبل کی پیشین گوئیوں یعنی قیامت کی نشانیوں
سے متعلق ہوں۔ اچھا، اس مواد کو بخاری اور مسلم جیسے محدثین نے شاید اس لیے نظر انداز کر دیا ہوگا کیونکہ وہ براہ راست قانون سازی کا حصہ نہیں تھا۔ صحیح۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کا اصل صحیفہ وقت کے ساتھ گم ہو گیا اور اس کا زیادہ تر مواد ہم تک ان کے پوتے عمرو بن شعیب کے ذریعے پہنچا، جن کی اپنی حیثیت ایک راوی کے طور پر محدثین کے درمیان متنازع ہے۔ تو ایک طرف تو ان کے پاس پیغمبر کی براہ راست باتوں کا ایک تحریری خزانہ تھا، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوسرے ذرائع سے بھی علم حاصل کرنے میں بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ جنگ یرمک والا واقعہ تو کسی فلمی منظر کی طرح لگتا ہے۔ واقعی یہ ان کی شخصیت کا ایک بہت ہی حیران کن پہلو ہے۔ جنگ یرموک جو بازنطینی سلطنت کے خلاف ایک فیصلہ کن اور خونی جنگ تھی، اس کے دوران عبداللہ ابن عمرو کو 2 تھیلے ملے۔ 2 تھیلے؟ جی، یا کچھ روایات کے مطابق اونٹ کے بوجھ کے برابر کتابیں۔ یہ بات مجھے بہت حیران کرتی ہے۔ ایک طرف جنگ کی خونریزی ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، اور عبداللہ ابن عمرو کو فکر ہے کہ کہیں پرانی کتابیں نہ ضائع ہو جائیں۔ یہ کیسی شخصیت تھی؟ ایک اسکالر کی روح جو سپاہی کے جسم میں پھنس گئی ہو۔ آپ نے خوب کہا، یہ ان کی علم سے شدید محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان مخطوطات میں ممکنہ طور پر شامی عیسائیوں اور یہودیوں کے مذہبی متون شامل تھے، اور یہی واقعہ ان پر اسرائیلیات یعنی یہودی عیسائی روایات کو اسلامی علم میں داخل کرنے کے الزام کی بنیاد بنتا ہے۔ بالکل۔ تو روایتی علماء اس کا دفاع کیسے کرتے ہیں؟ سنی علماء کا دفاع یہ ہے کہ یہ ان کی خالص علمی جستجو تھی۔ وہ علم کے پیاسے تھے اور ہر ذریعے سے علم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اچھا۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عبداللہ نے ان کتابوں کی باتوں کو کبھی بھی براہ راست پیغمبر اسلام سے منسوب نہیں کیا۔ انہوں نے اسرائیلیات سے معاملہ کرنے کا ایک اصول بھی وضع کیا، جس کے 3 حصے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اول، وہ روایات جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں انہیں قبول کیا جا سکتا ہے۔ دوم، جو اسلامی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں انہیں مسترد کر دیا جائے۔ اور تیسری قسم جو بیچ میں آتی ہیں؟ جی، تیسری قسم وہ ہے جن کی نہ تو اسلام تصدیق کرتا ہے اور نہ ہی تردید۔ ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ انہیں بیان تو کیا جا سکتا ہے لیکن ان پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ لیکن ناقدین اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ علم چھن چھن کر ان کی روایتوں میں آ ہی گیا، خاص طور پہ جب وہ مستقبل کی پیشین گوئیاں یا کائنات کی تخلیق کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بالکل۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ دجال کی جو تفصیلی وضاحتیں یا زمین سے نکلنے والے جانور کا جو تصور عبداللہ ابن عمرو سے منسوب روایات میں ملتا ہے، وہ یہودی روایات میں موجود تفصیلات سے حیرت انگیز طور پر ملتا جلتا ہے۔ ان کے مطابق یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اچھا۔ کچھ جدید ناقدین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کی بعض روایات میں جو جغرافیائی اور تاریخی تفصیلات ہیں وہ 7ویں صدی کے شامی عیسائی پیشین گوئیوں کی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان کے لیے یہ ایک سموکنگ گن کی طرح ہے، یعنی ایک پکا ثبوت۔ جی، جو ثابت کرتا ہے کہ ان کا ذاتی مطالعہ ان کی بیان کردہ روایات پر اثر انداز ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں لکیریں دھندلی ہو جاتی ہیں۔ کیا ہم واقعی ان کی بیان کردہ حدیث کو ان کی ذاتی پڑھائی سے الگ کر سکتے ہیں؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس پر صدیوں سے بحث جاری ہے۔ محدثین نے اسناد یعنی روایت کرنے والوں کی زنجیر کی جانچ پڑتال کے ذریعے فرق کرنے کی ایک بہت ہی پیچیدہ سائنس تیار کی۔ اچھا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کیا عبداللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، یا وہ صرف ایک واقعہ یا ایک علمی نکتہ بیان کریں۔ لیکن جدید ناقدین کا خیال ہے کہ یہ فلٹر ہمیشہ کامل نہیں ہوتا اور کچھ نہ کچھ اثرات پھر بھی باقی رہ جاتے ہیں۔ علم کے میدان سے اب سیاست کے میدان کی طرف آتے ہیں، جو ہمیشہ ہی ایک پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو جنگ صفین میں معاویہ کی طرف سے لڑے، جو اس وقت کے خلیفہ حضرت علی کے خلاف تھے۔ جی، ان کا بہانہ، میں نے اپنے والد کی اطاعت کی، کیا یہ عذر واقعی قابل قبول ہے؟ یہ ان کی زندگی کا شاید سب سے بڑا اور سب سے متنازع پہلو ہے، اور مختلف اسلامی مکاتب فکر اس واقعے کو بالکل مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ نے خود وہ مشہور حدیث بیان کی تھی کہ عمار ابن یاسر جو حضرت علی کے لشکر میں تھے، انہیں ایک باغی گروہ قتل کرے۔ ایک منٹ، انہوں نے خود یہ حدیث بیان کی اور پھر وہ
اسی گروہ کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے جس نے عمار کو قتل کیا اور اس طرح حدیث کی پیشین گوئی کو پورا کیا؟ یہ تو ناقابل یقین حد تک متضاد ہے۔ جی، عالمیہ یہی تھا۔ عمار کو معاویہ کی فوج نے ہی قتل کیا، لیکن عبداللہ ابن عمرو پھر بھی اسی کیمپ میں رہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش میں اس سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا، لیکن انہوں نے کیمپ نہیں چھوڑا۔ تو اس کی تشریح کیسے کی جاتی ہے؟ ایک گروہ اسے کیسے دیکھتا ہے اور دوسرا کیسے؟ یہاں 3 اہم نقطہ نظر ہیں۔ سنی علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ عبداللہ کی ایمانداری کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اپنے ہی گروہ کے خلاف ایک ایسی حدیث بیان کر رہے تھے جو ان کے موقف کو جڑ سے اکھاڑ رہی تھی۔ وہ سچ بولنے سے نہیں ڈرے۔ ان کی موجودگی کو ایک سیاسی غلطی یا جسے اسلامی فقہ میں اجتہاد کہتے ہیں، یعنی ایک نیک نیتی پر مبنی فیصلہ جو بعد میں غلط ثابت ہوا، اٹھائی۔ صرف اپنے والد کے حکم کی وجہ سے وہاں موجود تھے۔ لیکن کیا باپ کا حکم اتنا بڑا عذر ہو سکتا ہے کہ انسان خلیفہ وقت کے خلاف کھڑا ہو جائے؟ شیعہ نقطہ نظر یقیناً اس سے بہت مختلف ہوگا۔ بالکل مختلف۔ شیعہ علماء کے لیے یہ منافقت کی واضح دلیل ہے۔ اچھا، اگر وہ حدیث کی بنیاد پر جانتے تھے کہ ان کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے تو وہ وہاں ایک لمحے کے لیے بھی کیوں رہے؟ ان کے نزدیک اس عمل نے ایک راوی کے طور پر ان کی معتبریت کو شدید نقصان پہنچایا۔ وہ اسے حق اور باطل کے درمیان ایک ناقابل قبول سمجھوتا قرار دیتے ہیں۔ اور اباضی مکتب فکر؟ اباضی مکتب فکر جو تحکیم یعنی ثالثی کے عمل کو ہی مسترد کرتا ہے، وہ بھی عبداللہ بن عمرو کو ان کے والد کے کردار کی وجہ سے بہت مشکوک نظر سے دیکھتا ہے۔ تو ایک ہی واقعہ، ایک ہی شخص کا عمل، ایک مکتب فکر کے لیے ایمانداری کی معراج ہے اور دوسرے کے لیے منافقت کی انتہا۔ یہ حیران کن ہے۔ آئیے اب ان کی عوامی زندگی سے ان کی ذاتی زندگی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ اپنی شدید عبادت کے لیے بھی مشہور تھے۔ جی، یہ بھی ان کی شخصیت کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ ہر روز روزہ رکھتے تھے اور ہر رات پوری رات قرآن پڑھتے اور نماز میں گزارتے تھے۔ اتنی زیادہ عبادت؟ جی، ان کی عبادت اس قدر شدید تھی کہ خود پیغمبر اسلام نے انہیں بلایا اور انہیں اعتدال کا مشورہ دیا۔ بالکل، انہوں نے کہا، مجھے خبر ملی ہے کہ تم ہر روز روزہ رکھتے ہو اور ہر رات عبادت کرتے ہو۔ ایسا نہ کرو، کبھی روزہ رکھو کبھی نہ رکھو، رات کو سو بھی اور عبادت بھی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ یہ واقعہ بھی خود عبداللہ نے ہی بیان کیا ہے۔ روایتی علماء تو اسے بھی ان کی ایمانداری کی دلیل بناتے ہوں گے کہ دیکھو، انہوں نے وہ بات بھی بیان کر دی جس میں ان پر تنقید تھی۔ جی، یہ ان کا بنیادی دفاع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جھوٹا ہوتا تو وہ اپنی حمایت میں روایات گھڑتا، نہ کہ وہ روایات بیان کرتا جس میں خود اسے ٹوکا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ شدید عبادت ان کی ایمانداری اور خدا خوفی کی علامت ہے۔ لیکن کیا یہاں ایک اور سوال نہیں اٹھتا؟ اگر وہ اپنی ذاتی زندگی میں اعتدال جیسی ایک بنیادی نبوی ہدایت پر عمل کرنے میں جدوجہد کر رہے تھے، تو کیا ہم مکمل یقین کر سکتے ہیں کہ انہوں نے پیچیدہ قانونی اور مذہبی معاملات میں پیغمبر کی تمام باریکیوں کو بالکل درست طریقے سے سمجھا اور منتقل کیا؟ یہ ناقدین کا ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں ایک شدت پسندی کا عنصر تھا، ایک آل اور نتھنگ والی سوچ۔ اچھا، اور یہ ممکن ہے کہ ان کی یہ شدت پسندی ان کی روایات، خاص طور پر زہد، دنیا سے لا تعلقی اور عبادت کے فضائل جیسے موضوعات پر اثر انداز ہوئی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اعتدال والے پہلو کے بجائے شدت والے پہلو پر زیادہ زور دیا ہو۔ تو آخر میں ہم عبداللہ ابن عمرو کے بارے میں کیا سوچیں؟ ایک ایماندار کاتب جس نے ہر سنی بات لکھ لی، ایک متنازع سیاسی شخصیت جو تاریخ کے دوراہے پر غلط فیصلہ کر بیٹھی، یا ایک ایسا عالم جس کی روایات میں دوسری ثقافتوں کا رنگ بھی غیر محسوس طریقے سے شامل ہو گیا؟ یہ تصویر تو بہت پیچیدہ ہے۔ بالکل، اور مختلف اسلامی مکاتب فکر اور ناقدین ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر بالکل مختلف تصویریں بناتے ہیں۔ سنی روایت کے لیے وہ بحر العلم یعنی علم کا سمندر ہے۔ علم کا سمندر؟ جی، جن کی دیانت اور سچائی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ان کی سیاسی غلطیوں کو اجتہاد کا نام دیا جاتا ہے اور ان کے اسرائیلیات کے علم کو علمی جستجو سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف
شیعہ نقطہ نظر سے وہ ایک سیاسی طور پر سمجھوتا کرنے والے شخص ہیں جن کی روایات کو خاص طور پر سیاسی معاملات اور دوسرے صحابہ کے فضائل کے بارے میں انتہائی احتیاط سے پرکھا جانا چاہیے۔ ان کے نزدیک جنگ صفین کا واقعہ ان کی ساکھ پر ایک نہ مٹنے والا داغ ہے۔ اور جدید ناقدین انہیں کیسے دیکھتے ہیں؟ جدید ناقدین کے لیے وہ ایک انتہائی دلچسپ تاریخی شخصیت ہیں۔ وہ انہیں ابتدائی اسلام اور اس وقت کی یہودی عیسائی روایات کے درمیان ایک پل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایک پل کے طور پر؟ جی، وہ اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح ابتدائی اسلامی فکر نے اپنے ارد گرد کے علمی ماحول سے اثرات قبول کیے اور انہیں اپنے اندر جذب کیا۔ ان کے لیے عبداللہ ابن عمر ایک خالص راوی سے زیادہ ایک سنکرٹسٹ ہیں، یعنی مختلف فکری اور مذہبی روایات کو ملانے والے ایک عالم۔ بالکل۔ تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے غور کرنے کے لیے ایک سوال یہ ہے، اگر ایک شخص کی لکھی ہوئی 1000 باتوں میں سے صرف 700 ہم تک پہنچیں اور وہ بھی مختلف فلٹر سے گزر کر، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ ایک جامع مجموعہ نہیں بلکہ ایک انتخاب ہے؟ اور اگر یہ ایک انتخاب ہے تو یہ انتخاب کون کر رہا تھا، کس بنیاد پر کر رہا تھا، اور وہ کون سی باتیں تھیں جو اس انتخاب کے عمل میں ہمیشہ کے لیے کھو گئی؟